رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم. انتہائی قابل احترام بزرگوں، دوستوں، پیارے بھائیوں اور میرے بہت ہی محترم پیارے بچوں، اتنی مقدس لمحے، اتنے مقدس دن، اس پوری دنیا کی تاریخ کو آپ اٹھا کر دیکھ جائیے. حکیموں اور داناؤں کے سوانح حیات پڑھ لیجیے، عالموں اور درویشوں کے کارناموں پر نظر ڈالیے اور دنیا کی بڑی سے بڑی شخصیت کا مطالعہ کیجیے. وہ شخصیات جو آسمانی عظمت پر مہر اور ماہ بن کر چمکی، یہ وہ شخصیات تھی جن کے دلوں میں اللہ کی محبت. میرے پیارے بھائیوں اور دوستوں، دنیا کی سب سے بڑی دولت اللہ کی چاہت اور اللہ کی محبت ہے. اور یہ محبت جب دلوں میں پیدا ہوتی ہے تو حضرت ابراہیم بن ادھم اپنی سلطنت کو چھوڑ کر ایک جگہ بیٹھتے ہیں اور ایک سوئی کو دریا میں پھینکتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ابراہیم تم تو بادشاہ تھے. کہا بادشاہ دیکھنی ہے تو مچھلیوں کو حکم ہوتا ہے ہر مچھلی کو منہ میں سوئی ہوگی. کہا وہی سوئی لے کر آؤ جو میں نے پھینکی ہے. کہا یہ بادشاہ تو جو اللہ کی محبت سے دل مزین ہوتا ہے تو اللہ رب العزت یہ عظمت کا. اسی لیے وہ کہتے ہیں تو ایمان کا ظرف آزما تو صحیح، تو ایمان کا ظرف آزما تو صحیح، تو اللہ سے نظر ملا تو صحیح. دل کو تسکین نہ ہو تو میں ضامن، تو اللہ کے راستے پر آ تو صحیح. میرے پیارے محترم بزرگوں اور دوستوں، جب انسان کے دل میں اللہ کی محبت اور چاہت پیدا ہوتی ہے تو پوری دنیا اس کے لیے مسخر ہو جاتی ہے. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ اجمعین کے واقعات دیکھیے کہ شیروں پر بیٹھے ہیں کہ دشت و دشت دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے. اللہ نے پوری کائنات کو ان کے لیے مسخر. میرے پیارے دوستوں، جب اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت عروج پر پہنچتی ہے تو اللہ اپنے حکم سے آگ کو رحمت بنا دیتا ہے. اسی لیے تو کہا کہ گر ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، گر ہو آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستہ پیدا. میرے پیارے دوستوں، اگر آج ہمارے دلوں میں بھی ایمان کی وہ روشنی تازہ ہو جائے تو دنیا کی یہ آگے جو ہمارے چاروں طرف لگی ہیں ہمارے لیے گل اور گلزار بن سکتی. میرے پیارے دوستوں، جب اللہ کا عروج اور اس کا پیغام آگے پہنچتا ہے تو اللہ دریا میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راستے بنا دیتا ہے. جب اللہ کی عظمتیں پہنچتی ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے واقعات سے کتابیں بھری پڑی ہوئی ہیں کہ کنویں سے لے کر اللہ تعالیٰ بادشاہ اور تخت تک. میرے پیارے دوستوں، اللہ کے نام کا ایک ذکر بڑی بڑی سلطنتوں سے زیادہ ہے. اس لیے حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب سلطنت تھی اور کسی نے زمین پر اللہ کا نام لیا تو کہا کہ سلیمان کی سلطنت ختم ہو جائے گی لیکن اللہ کا یہ نام ہمیشہ زندہ ہے. میرے پیارے دوستوں، جب انسانوں کے اندر اللہ کی محبت اور اللہ کی چاہت پیدا ہوتی ہے تو چاہے اس کے عزیز و اقارب اس کے مخالف ہو جائے، اس پوری دنیا مخالف ہو جائے تو وہ کہہ اٹھتا ہے. کیا کہہ اٹھتا ہے کہ جو مولانا محمد علی جوہر رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. توحید تو یہ ہے کہ خدا حشر میں کہہ دے یہ بندہ دو عالم سے خفا میرے لیے ہے. کیا ڈر ہے جو ہو ساری خدائی بھی مخالف، کافی ہے اگر ایک خدا میرے. رب کعبہ کی قسم، اگر یہ محبت ہمارے دلوں میں پیدا ہو جائے تو تمام مخالفتیں اور تمام چیزیں بھی ایک طرف ہو جائیں تو ہمارا دل پکار اٹھے گا حسبنا اللہ ونعم الوکیل. اور جس کو اللہ کی مدد حاصل ہو جائے وہ انسان عروج پر ہو جائے. میرے پیارے دوستوں، یہ محبت کیسے حاصل ہو؟ یہ محبت اسی حکم کے تحت حاصل ہو جو اللہ رب العزت سے کرنا ہے، کہ اللہ کی اطاعت کرنی ہے. تو رسول کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر ہمیں چلنا ہوگا. ہمیں اپنی روح میں اور اپنی آنکھوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو سرمۂ چشم بنانا ہوگا. جب ہم خاتم النبیین حضرت محمد
احکام کو اپنا سرمہ چشم بنائیں گے تو ہمارے باطن سے گندگی ختم ہو جائے گی، ہماری آبادیوں سے ویرانیاں ختم ہو جائیں گی، ہمارے گھروں میں رونقیں پیدا ہو جائیں گی۔ میرے پیارے دوستو، کہ ہمیں اسی راستے پر چلنا ہوگا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا، لوح قلم تیرے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، سب سے بڑی دولت اور سب سے بڑی چاہت یہی ہے کہ ہمارے دلوں میں اللہ کی محبت اور چاہت اتنی پختہ پیدا ہو جائے کہ تمام تر مخالفتیں بھی ہوں تو ہم آگے بڑھتے ہیں۔ میرے پیارے دوستو، کس واقعے کا ذکر کروں کہ اس محبت کو پانا ہے اللہ کی، تو ہم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں پر چلے کہ جب آپ دین کی دعوت دے رہے ہیں اور چچا کہتے ہیں کہ یہ کفار اور مشرکین جو ہے مخالفت کر رہے ہیں، تو آپ کہتے ہیں چچا جان رب کعبہ کی قسم کر کے میرے ایک ہاتھ پر سورج اور دوسرے پر چاند بھی رکھ دے تو میں اللہ کے پیغام کو پھیلانے سے باز نہیں آؤں گا۔ یہی اللہ کی محبت ہوتی ہے۔ تو آپ اپنے عمل سے پیغام دیتے ہیں اور طائف میں جاتے ہیں، لہو لہان کر دیا جاتا ہے اور فرشتہ آتا ہے کہ اگر آپ کہیں تو اللہ کے حکم سے ان پہاڑوں میں کو کچل دیا جائے، لیکن آپ ان کے لیے دعا کے ہاتھ اٹھاتے ہوئے کہتے ہیں الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی فضل کر کوثر طائف کے مکینوں پر، الہی پھول برسا پتھروں والی زمینوں پر۔ میرے پیارے دوستو، دیکھیں فتح مکہ کے موقع پر آپ نے اپنے بڑے سے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا۔ تو اگر ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کی محبت پیدا کرنی ہے، اگر ہمیں اپنے دلوں میں اللہ کو بسانا ہے، تو چاہے ہمارے وسائل کم ہوں، کچھ نہ بھی ہوں، تو ہمیں اس طرف بڑھنا ہوگا۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ ان کی قبر کو اپنے نور سے منور کرے، میرے یہ اعزاز تھا کہ میں ان کا پڑوسی رہا، اپنے اسکول اور کالج کے زمانے میں حضرت کے درس میں شامل رہا۔ فرماتے تھے کہ بھائی اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے تو اللہ سے مانگ لو، اگر دے دے تو شکر کر لو، نہ دے تو بھی شکر کرو اور آگے بڑھتے جاؤ۔ میرے دوستو، جب یہ اللہ کی محبت انسان کے دلوں کے اندر پیدا ہوتی ہے تو انسان اس محبت اور اس چاہت کے ساتھ آگے بڑھتا جاتا ہے۔ میرے دوستو اور میرے پیارے بھائیوں، دیکھیں یہ رمضان کا پہلا جمعہ ہے، اتنی مبارک ساعتیں ہیں اور اتنی قیمتی لمحات ہیں۔ یہ اللہ کو پانے کا اور اللہ سے تعلق کو مضبوط کرنے کا ایک بہترین موقع ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کی یہ محبت ہمارے دلوں کے اندر اور آگے بڑھتی جائے تو ہمیں آگے بڑھنا ہوگا، ہمیں رونا ہوگا۔ ایک آنسو جہنم کی آگ کو بجھا دے گا۔ اگر ہمیں اللہ کی وہ محبت چاہیے تو ہمیں گڑگڑا کے مانگنا ہوگا کہ یا رب العالمین، کہ وہ لمحہ کہ جو ہمارا آخری وقت ہوگا تو ہمیں کلمہ نصیب فرما دینا۔ یا رب العزت، وہ لمحہ کہ جب ہمارے جسم سے روح نکل رہی ہوگی تو اس وقت بھی اللہ کی محبت ہمارے ساتھ آئے گی اور آسانی ہوگی۔ وہ ہمارا گھر جو مرنے کے بعد پہلا گھر ہے، جو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے، جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، قبر ہے، اللہ کی محبت ہوگی تو اللہ رب العزت اس جنت کو، اس قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دے گا اور ہمارے لیے پل صراط سے گزرنا آسان فرما دے گا اور اپنے فضل اور کرم سے ہمیں جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرما دے گا۔ اور جیسے ابھی مولانا صاحب نے تلاوت فرمایا فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، جب اللہ کی یہ محبت پیدا ہوگی تو یاد کریں وہ کتنا محبت والا دن ہوگا جب اللہ کہے گا اے میرے بندے، اے میرے بندے تو میری جنت میں داخل ہو جا۔ اور جو وہ بندہ جنت میں داخل ہوگا تو بھول جائے گا یہاں کے مسائل، ایک لمحہ وہاں گزارا تھا، وہ بھول جائے گا ان پریشانیوں کو۔ ابھی محترم مفتی نعمان صاحب بیان فرما رہے تھے قرآن سے تعلق کو اور قرآن کی باتوں کو، تو دیکھیے کہ کیا وجہ ہے کہ آج ہماری بستیاں ویران ہیں، آج ہمارے علاقے جو ہیں حیران اور پریشان ہیں۔ میں کافی عرصے بعد کراچی جب آتا ہوں تو یقین کیجیے رب کعبہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں مجھے کراچی کے سسکنے کی آواز محسوس ہوتی ہے۔ میں جب یہ چاندنی چوک سے ناظم آباد نمبر 2 تک جاتا ہوں اور میں نے روڈ کی حالت دیکھی تو مجھے وہ ناظم آباد یاد آتا ہے جو محبت میں صرف 30 سال پہلے کی بات کر رہا ہوں، جہاں اسی ناظم آباد میں الحمدللہ اللہ نے مجھے یہ شرف دیا کہ حضرت مفتی نعمان صاحب جو آپ کے امام صاحب ہیں، یہ میرے شاگرد رشید ہیں، جناب مستقیم صاحب ان کے بہنوئی مشہور صاحب جنت نصیب کرے وہ بھی میرے شاگرد تھے، جناب یوسف بھائی ان کے بہنوئی نعیم الیاس صاحب جو اسی گلی میں رہتے تھے وہ بھی میرے شاگرد، اور شاہد شریف جو یہاں تشریف پر تھوڑے عرصے پر رہتے تھے اور اپنے آباد نمبر 5 گئے۔ تو اللہ نے مجھے ان بزرگوں
یہ محبت عطا فرمائی کہ ہم نے ان درس و تدریس کے ساتھ اپنے بزرگوں سے جو اللہ کا پیغام سیکھا وہ ان تک پہنچایا اور کہا کہ اے علم کیا ہے تم نے ملکوں کو نہال، اے علم کیا ہے تم نے ملکوں کو نہال، غائب ہوا تو جہاں سے وہاں پہ آیا زوال، اور ان پر ہوئے غیب کے خزانے مفتو، جن قوموں نے ٹھہرایا تجھے راس المال۔ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے کہ اس مسجد کا اتنا اچھا ماحول، ہمارے محترم بزرگ جناب عبد الرؤوف بھائی جو ماشاءاللہ فجر ظہر عصر میں علم کے موتی پر کھیل رہے ہیں، اس میں بیٹھے ہیں، مفتی نعمان صاحب درس و تدریس کا سلسلہ ماشاءاللہ کر رہے ہیں، اور ہمارے مسجد کے انتظامیہ میں انیس صاحب، یوسف صاحب اور دوسرے ساتھی یہاں پر مل کر اللہ کے اس گھر کو بسا رہے ہیں۔ آپ یہاں تشریف فرما ہے تو ذرا ایک لمحے کے لیے ان لمحات پہ غور کیجیے گا کہ کیا ہم رمضان کی روح کو حاصل کر رہے ہیں، ہم رمضان کی روح کو کیسے حاصل کریں۔ ہمارے بزرگ اور بزرگوں کے استاد جسٹس تقی عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے ہیں کہ رمضان میں بالخصوص ان چیزوں کا اہتمام کریں اور یہ پڑھیں لا الہ الا اللہ استغفر اللہ اللہم انی اسألک الجنہ واعوذ بک من النار۔ اللہ کی وحدانیت کی گواہی دیجیے، اس سے معافی مانگیے اور کہیے اے رب العزت تو ہمیں جنت عطا فرما دیجیے، تو ہمیں جہنم کی آگ سے بچا دیجیے۔ اے میرے پیارے دوستو، یہ ایک ٹرانزیشن ہے، ایک چھوٹا سا لمحہ ہے، واللہ یہ ایک ایلوژن ہے، یہ ایک سراب ہے۔ ہمارا حقیقی وطن آخرت ہے، ہمارا حقیقی ملک آخرت ہے جہاں ہمیں ہمیشہ 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 رہنا ہے۔ اب یہاں کے جو گوری اوڑھ کر سوتا ہے اس کی بھی رات گزر جاتی ہے، اور جو قالین اور مخمل اوڑھ کے سوئے گا اس کی رات بھی گزر جائے گی، جو بڑے بڑے لیوش اور عیش و عشرت کے کھانے کھائے گا اس کی بھوک بھی ختم ہو جائے گی، جو سوکھا ٹکڑا کھائے گا وہ بھی ہو جائے گا۔ دنیا کے غموں کو غم نہ سمجھیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو دیکھیں کہ آپ کو فرمایا گیا کہ اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم اگر آپ کہیں تو احد کے پہاڑ کو سونے کا بنا دوں اور وہ آپ کے ساتھ چلے، لیکن آپ نے اس کو منع فرما دیا۔ سوچیے یہ بات کہا گیا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ دو پتھر یاد کریں جو جنگ خندق میں آپ کے پیٹ پر گرے تھے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا شہاب ابی طالب کے واقعات یاد کریں، جنگ بدر جنگ احد کے واقعات یاد کریں، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو دینے والی نصیحتیں یاد کریں اور ان کی زندگی کو دیکھیں۔ اے میرے دوستو، یہ لمحات بڑے قیمتی ہیں، واپس نہیں آئیں گے، ان لمحات میں روئیے۔ میں اپنے آپ کو سب سے پہلے کہتا ہوں، ہم سب کو اپنے ہاتھ اٹھا کر اپنے رب سے دعائیں مانگنی ہوں گی، اپنے بچوں کی بہترین تربیت کرنی ہوگی، تاکہ جب یہ یہاں سے گزرے تو لوگ کہیں کہ ایسے چلن چلے آپ کہ کریں لوگ آرزو، ایسے چلن چلے آپ کہ کریں لوگ آرزو، ایسے رہیں آپ کہ زمانہ مثال دے، اور مثال اس وقت ہوگا جب ہم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر اپنی زندگی کو گزاریں گے۔ باتیں تو بہت ہیں اور دل چاہ رہا ہے بہت کچھ کروں، لیکن میں کہہ رہا ہوں کہ آج جب ہم کراچی کی یہ حالت دیکھتے ہیں اور خاص طور پر میرا پیارا علاقہ ناظم آباد جس کو دیکھ کر میرے دل خون کے آنسو ہوتا ہے۔ ابھی چند دنوں پہلے میں خود یہ چاندنی چوک سے ناظم آباد 2 نمبر جاتے ہوئے ایک چھوٹے سے حادثے میں زخمی بھی ہوا، تو میں اپنے زخمی ہونے کا افسوس نہیں، لیکن ان زخمی چہروں کو دیکھ کر افسوس ہوا کہ یہ کیوں حالت ہے۔ تو مجھے ایک شخص نے یہی ناظم آباد میں جواب دیا کہ یہ ہمارے گناہوں کی سزا ہے۔ ہمیں کس کس کو الزام دے، پہلے ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، ہم سے ایسی کیا غلطی ہوئی، ہم سے ایسا کیا گناہ ہوا کہ یہ حالات ہو گئے، ہماری بستیاں ویران ہو گئی، ہمارے یہاں سے ادب اور احترام ختم ہو گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ کی محبت کو اٹھا دیا۔ آئیے ہم سب مل کر یہ دعا کریں کہ رب العزت ہمیں وہ محبت، وہ چاہت اور وہ قوت پھر عطا فرما دے کہ اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، اپنی دنیا آپ پیدا کر اگر زندوں میں ہے، سر آدم ہے، ضمیر کن فکا ہے زندگی۔ آئیے دعا کر لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك وسلم وسلم عليه رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين حسبنا الله ونعم الوكيل یا رب العالمین ہمارے گناہوں کو معاف فرما۔ یا اللہ اے پروردگار، یہ عظیم لمحات ہیں، جمعے کا دن ہے، میں مسافر ہوں، سفر میں ہوں،
اور یہاں علماء ہیں، حافظ قرآن ہیں، معصوم بچے ہیں، بزرگ ہیں، ان کے توسط سے پروردگار ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے یا رب العالمین، پوری امت المصطفیٰ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گناہوں کو معاف فرما دے یا اللہ، ہمارے پیارے فلسطین کے مسلمانوں پر رحم فرما دے یا اللہ، کی خوشحالت ان کی جنات تک بلند فرما دے یا اللہ، فلسطین کے لوگوں نے جو اپنے بھائی بہنوں کو سب جمیل عطا فرما دے یا اللہ، شام کے مسلمان، بنگلہ دیش کے مسلمان، افغانستان کے مسلمان اور پوری دنیا کے بر اعظم کے تمام مسلمانوں کی تکلیفوں، مصیبتوں، پریشانیوں کو دور فرما دے یا اللہ، تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما دے یا اللہ، ہمارے بزرگوں کی، ہمارے والدین کی، ہمارے تمام خاندان والوں کی مغفرت اور بخشش فرما دے یا رب العالمین، مرتے وقت ہم اس دنیا سے جائیں، آپ جانتے ہیں کوئی بھی لمحہ ہو سکتا ہے، وہ اپنے فضل سے ہمیں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نصیب فرما دے یا اللہ، ایک بہت ہی سخت لمحہ ہوگا جس کا ہمیں ادراک اور احساس نہیں ہو رہا، لیکن وہ ہم سب پر آنا ہے، کوئی نفس ذائقۃ الموت، جب ہمارے جسم سے روح نکلے گی بہت تکلیف کا یا اللہ، اپنے فضل سے جیسے مکھن میں سے بال نکالتے ہیں، ہماری روح نکلنے میں آسانی فرما دے یا رب العالمین، مرنے کے بعد جو ہمارا پہلا گھر قبر ہے، اپنے فضل و کرم سے قبر کو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ بنا دیجیے گا، جنت کا لباس بنا دیجیے گا، جنت کا بستر بچھا دیجیے گا یا اللہ، سورہ تبارک الذی یا اللہ، سورہ تبارک الذی اور سورہ الکتاب سیدھا پڑھنے کی قبر میں توفیق دے دیجیے گا یا رب العالمین، اس کے بعد ہم سب کو بن صراط سے گزرنا ہے یا اللہ، اپنے فضل و کرم سے بن صراط سے گزرنا آسان فرما دیجیے یا اللہ، ہمارے اعمال اس قابل نہیں، اپنی رحمت سے، اپنے فضل سے، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے جنت الفردوس کے بغیر حساب کتاب کے اعلیٰ مقام عطا فرما دیجیے یا اللہ، اپنا دیدار نصیب فرما دیجیے گا یا اللہ، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار نصیب فرما یا اللہ، ہمارے ماں باپ کا دیدار نصیب فرما یا اللہ، ہمارے پیارے جن کو ہم نے کھو دیا ہے، ان سے ملنے کا دل چاہتا ہے، مرنے کے بعد ہم خواہش پوری کریں گے، ہمیں ان کا دیدار نصیب فرما دیجیے اور یا رب العالمین، سب سے بڑا کامیاب وہ ہے جو جہنم سے بچا لیا گیا یا اللہ، پوری امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم سب کو جہنم کی آگ سے بچا لیا، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار، اللہم آجرنا من النار یا اللہ، ہمیں یہ کامیابی نصیب فرما یا رب العالمین۔ سب سے بڑا خزانہ ایمان کا خزانہ ہے، سب سے بڑا کہا گیا کہ ایک زمانہ آئے گا کہ تمہیں ایمان بچانے کے لیے جنگلوں میں جانا پڑے، جنگلوں میں چلے جانا یا اللہ، اصحاب کہف کے لوگ بھی غار میں چلے گئے تھے ایمان بچانے، یہ بڑا خطرناک دور ہے، فتنے ہیں چاروں طرف یا اللہ، ہمارے اور ہماری نسلوں کی ایمانوں کی حفاظت فرما دی یا اللہ، ہمارے ایمان کی حفاظت فرما دی، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم وصلی علیہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، جزاک اللہ۔